أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان له فضلا على من دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم رواہ البخاری والنسائی. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رأى سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان له فضلا علی من دونہ، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا ایک مرتبہ کہ ان کو اپنے سے علاوہ دوسرے لوگوں پر کچھ فضیلت ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اس روایت کے راوی ہیں حضرت مصعب، یہ بیٹے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑے مشہور صحابی ہیں. حضرت سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے رکھی تھی. عشرہ مبشرہ انہیں کہا جاتا. اور ان کی دوسری بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں بھی تھے. اور تیسری ان کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص محافظ بھی تھے، آپ کے گارڈ. اور چوتھی بڑی ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جو ایران ہے نا موجودہ، اس کے فاتح یہ ہیں، فاتح ایران. اور جو بڑا مشہور پہلوان، آپ نے نام تو سنا ہوگا، رستم، یہ ایران کا تھا نا، تو اس کے قاتل یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. ان کو جہنم واصل کرنے والے یہ تھے. جب ان کو انہوں نے قتل کیا، اس کے بعد ایران فتح ہوا، لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے. اب جو ہستی اتنے بڑے فضائل رکھتی ہو، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہو، تو کبھی کبھی انسان جب خصوصیات زیادہ ہو جائے نا، تو اس میں خود پسندی آنے لگتی ہے، جس کو حدیث کی زبان میں عجب کہا جاتا ہے. خود پسندی آ جاتی ہے. اور یہ خود پسندی اور عجب یہ انسانی روحانی مقامات کے لیے قاتل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا جو کچھ بھی فوقیت عطا فرمائے، علم میں، رزق میں، مال میں، مرتبے میں، وہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا. لیکن یہ جو بھی انسان ترقیات کی منازل طے کرتا ہے، اسے کچھ فوقیت ملتی ہے، کچھ مقام ملتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس میں یہ چیز خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے. اگر اوپر مربی، استاذ، شیخ کامل ہو، اس کی نظر ہوتی ہے، تو بار بار ان کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں، یہ کسی دینے والے کی عطا ہے. اب اس روایت میں تو ان کے بیٹے مصعب بیٹے ہیں حضرت سعد کے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ نقل کرتے ہیں ان سے. دوسری روایت میں خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتلائی. سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے مجھے سارے لوگوں پر فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے. فضلاً علی من دونہ، اپنی فضیلت کا مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے دوسرے لوگوں پر فضیلت ہے. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، رشتے میں ماموں بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، سردار بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی، کیونکہ چلتے پھرتے انسان کا وہ کچھ نہ کچھ محسوس ہو جاتا ہے، خاص طور پر شاگرد کو، استاذ کو، شیخ کو اور والد کو، کہ یہ کچھ بیماری جنم لے رہی ہے یہاں.
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، فوراً ان کی تربیت فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، کہ جو کچھ بھی تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری مدد کامیابیاں سمیٹنے میں ہوتی ہے، یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو تمہارے کمزور لوگوں کی بدولت تمہیں یہ کامیابیاں، ترقیاں اور رزق ملتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو اعلیٰ مرتبہ ملتا ہے، منصب مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، کمال مل جاتا ہے، تو وہ انسان کا قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہوتا، اس کی عقل اور دانش مندی کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کمزور بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے، اس کو ترقیاں مل رہی ہیں، یہ کمزوروں کا ساتھی ہے، کمزوروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کی بدولت اس کو سب کچھ یہ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان وقتاً فوقتاً اس پر نظر رکھے کہ مجھے جو کچھ بھی کمالات حاصل ہو رہے ہیں، ترقیات مل رہی ہیں، مجھے میرے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو یاد رکھو اس کا جتنا بھی کمال ملتا جائے گا وہ روحانیت کے مقام طے کرتا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نظر اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عطا اور ان کمزوروں سے ہٹ کر اپنی ذات کی طرف آ جاتی ہے، یاد رکھو اس ترقی کو، اس دولت کو، اس کمال کو دوام نہیں ملتا، بلکہ زوال مل جاتا ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے اب کتنی بڑی نصیحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن در حقیقت قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے باکمال لوگ ہیں اور جتنے سیٹھ، چودھری اور سردار ہیں، ان سب کو یہ نصیحت کی گئی، اگر تمہیں کچھ رزق زیادہ مل رہا ہے تو اس میں تمہارے کمزور لوگوں کا بڑا دخل ہے، تم کسی کمزور کی اعانت کرتے ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ تم جتنے لوگوں کے جو اخراجات اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تجوری میں ان کا رزق ڈالتے رہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر اس سوچ کے ہم حامل ہو جائیں نا، ہمارے کمالات کو، ہمارے رزق کو کبھی بھی وہ زوال انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔